بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عنایا ہے اور میں آج آپ لوگوں کے ساتھ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی کے کردار اور خدمات کے بارے میں گفتگو کر رہی ہوں. حضرت مجدد الف ثانی اکبر کے دور میں پیدا ہوئے اور اس کی جو ولادت ہے وہ 29 جون 1564 کو ہوا. یہ سرہند کے مقام پہ پیدا ہوا اور اس کا جو والد کا نام تھا وہ حضرت شیخ عبدالاحد مخدوم تھا. اس کا جو سلسلہ نسب تھا یعنی اس کا جو نسب تھا وہ حضرت عمر فاروق سے تعلق رکھتا تھا یا ان سے تھا اور یہ 60 سال کی عمر میں وفات پا گیا. اس کا جو اصل نام تھا وہ تھا احمد اور اس کو جو لقب دیا تھا وہ بدر الدین تھا. اس کی کنیت ابو البرکات تھا اور یہ اس کا عرف جو تھا وہ امام ربانی تھا. مجدد الف ثانی 3 الفاظ کا مجموعہ ہے جس میں مجدد کا معنی ہے تجدید کرنے کو کہتے ہیں یا تجدید کرنے والا, اور ایک ایسی چیز جو پہلے سے موجود ہو لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کا وجود ختم ہو گیا ہو یا اس کا وجود کمزور ہو گیا ہو تو اس کو تازہ کرنے کے لیے, اس کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے, اس کو زندہ کرنے کے لیے جو لوگ کوشش کرتے ہیں اس کو مجدد کہتے ہیں اور اس کام کو تجدید کہا جاتا ہے. اس بنیاد پہ چونکہ اس نے اسلام کو یا اسلامی معاشرے کو جس کو کافی نقصان پہنچا تھا اکبر کے دور میں, تو اس نے دوبارہ اسلام کو پیور فارم میں کیا یا اس کو پیوریفائی کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں کی, تو اس کی وجہ سے اس کو کیا نام دیا, تو مجدد نام دیا گیا. الف کہتے ہیں ہزار کو اور ثانی کہتے ہیں دوسرا. اسلامی تصوف کو ملاوٹوں سے پاک کرنا. مجدد الف ثانی کا ایک بہت بڑا کوشش یا ایک بہت بڑا کام یہ تھا کہ اس نے اسلام کو یا اسلامی تعلیمات کو کیا بہت بڑے جو اکبر نے اس کو مکس اپ کیا تھا, یعنی اکبر نے ایک ایسا دین بنایا تھا کہ ہندو اور مسلمانوں کے دونوں رسومات کو اکٹھا کیا تھا اور اس سے ایک الگ دین بنایا تھا جس کو اس نے دین الہی کا نام دیا تھا. مجدد الف ثانی آیا اور اس نے کیا اس کو اسلام کو ملاوٹوں سے یعنی اس ہندو رسومات سے پاک کرنے کی بہت ساری کوشش کی. بعض ہندو رسومات کا عام ہونا یعنی اس کے دور میں جو ہندو رسومات تھے وہ عام ہوئے تھے, تو اس کو کیا اس نے اسلام کے دائرے سے اس کو نکالنے کی کوشش کی. بہت سارے مسلمان تھے یا بہت سارے لوگ جو ایسے تھے کہ وہ قبروں پہ جاتے تھے اور بڑے بڑے بزرگوں کو مانتے تھے کہ اس سے یہ مطلب دعا مانگو تو یہ قبول ہوتی ہے, منت کرتے تھے, سجدے کرتے تھے, جو کہ بدقسمتی سے آج بھی مسلمانوں میں بہت سارے مسلمانوں میں یہ شرک کرنا موجود ہے. تو یہ شرک تھا. تو مجدد الف ثانی نے اتنی کوششیں کی کہ اس سے کیا کرے, اس کی سے یہ مسلمانوں کو منع کرے اور مسلمانوں کی یہ تعلیم دے کہ یہ صرف ایک اللہ کو مانے اور اللہ سے مانگے. تو اللہ جو ہے نا وہ دینے والا ہے اور اللہ سب کچھ دیکھتا ہے. ایک تھا نظریہ وحدت الوجود. نظریہ وحدت الوجود یہ کہ حضرت محی الدین المعروف ابن عربی نے پیش کیا تھا جو کہ اندلس کا رہنے والا تھا. تو اس نے یہ پیش کیا تھا کہ یہ جو مطلب اسلام اور دیگر مذاہب میں جو ڈفرینس ہے یہ ڈفرینسز نہیں ہے, اصل میں ڈفرینسز نہیں ہے. تو یہ نظریہ بہت ہی غلط تھا اور اس پہ بعد میں بہت سارے فتوے لگے. تو اس نے یہ نظریہ جو ہے نا یہ ممتاز صوفی اور شیخ اعظم نے کتاب فتوحات مکیہ میں تھوڑی سی تفصیل سے بیان کیا ہے اور بابل سمجھایا جاتا ہے. اچھا جی, تھوڑی تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ یہ جو مطلب نظریہ وحدت الوجود پیش کیا تھا اس میں یہ تھا کہ یہ جو نظریہ اسلام اور دیگر مذاہب کے درمیان کو جو فرق ہے اس کو کس نے مٹایا تھا, حضرت محی الدین المعروف ابن عربی نے کیا تھا, اس کا جو اسلام اور دیگر مذاہب کے درمیان جو ڈفرینس ہے یا جو فرق ہے اس کو مٹایا تھا. لیکن ایسا تو نہیں ہے, اسلام جو ہے نا وہ بہت الگ ہی مذہب ہے اور جو اور مذاہب ہے وہ بہت ہی اس کے درمیان بہت سارے ڈفرینس موجود ہے. تو کسی ایک بک میں ایسا بھی ہے کہ اسلام اور دیگر مذاہب کے درمیان کیا ہے, آگ اور پانی کا فرق ہے. تو آگ اور پانی کا فرق موجود ہے, یعنی نظریہ جو وحدت الوجود تھا یہ بہت ہی غلط نظریہ تھا اور بعد میں یہ کیا کہ اس پہ فتویٰ لگ گیا اور یہ ختم ہو گیا. اچھا جی, اس نظریے کے مطابق ہر انسان تصوف کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ سکتا ہے, جبکہ وحدت الشہود کے مطابق مسلمان
اچھا جی، اس نظریے کے مطابق یعنی نظریہ وحدت الوجود کے مطابق کیا کرتا ہے کہ مطابق ہر انسان تصوف کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ سکتا ہے. نظریہ وحدت الوجود کے ذریعے سے ہر انسان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ سکتا ہے. جب کوئی انسان بیٹھ کر اس پہ سوچنا شروع کرے تو ایک ایسا سٹیج آتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے یا وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے بیٹھتا ہے. تو یہ جو نظریہ وحدت الوجود ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ سکتا ہے، جبکہ نظریہ شہود جو ہے نا اس کے مطابق کیا ہوتا ہے، اس کے مطابق مسلمان اور مشرکین آگ اور پانی کی طرح ایک دوسرے کی ضد میں ہے. یہ دیکھو ڈاکٹر ذوالکیف احمد کے مطابق نظریہ وحدت الوجود انسان کو دعوی خدا کی طرف لے جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے کہ یہ جو نظریہ وحدت الوجود ہے اگر اس پہ کوئی بیٹھ کر سوچنا شروع کرے تو ایک ایسا سٹیج آتا ہے کہ انسان کو خدائی کا دعویٰ کرنا پڑتا ہے. یہ انسان نعوذ باللہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے بیٹھتا ہے، جبکہ نظریہ وحدت الشہود سے مقام بندگی پر فائز کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، اور جو نظریہ وحدت الشہود ہے یہ کیا کرتا ہے، مقام بندگی یعنی یہ بندگی کرنا سکھاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کا بندگی کرنا یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ سکھاتا ہے. تو یہ جو نظریہ وحدت الشہود ہے یہ کس نے پیش کیا تھا، یہ حضرت مجدد الفسانی نے پیش کیا تھا. اور جو نظریہ وحدت الوجود ہے یہ الربانی نے یعنی حضرت محی الدین المعروف ابن ربانی نے پیش کیا تھا. اچھا جی، اب ہے دین الہی کا مقابلہ. دین الہی کا مقابلہ مغل کا ایک بادشاہ تھا جو کہ جلال الدین اکبر کے نام سے مشہور تھا. تو اس نے کیا کیا تھا، اس نے ایک دین کا اعلان کیا تھا جو کہ کیا تھا، دین الہی کے نام سے مشہور ہوا. تو اس نے یہ کہا کہ ہر ایک مذہب جو ہے نا وہ 1000 سال تک رہتا ہے. اس کا جو مذہب کا دورانیہ ہے یہ 1000 سال تک ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ اسلام کا بھی اب 1000 سال مکمل ہو گیا، اب ایک نیا دین یا ایک نیا مذہب بنانا چاہیے. تو اس نے کیا کیا، دین الہی کا اعلان کیا. دین الہی کا مقابلہ 1000 سال بعد اسلام بھی ایک پرانا مذہب بن چکا ہے. اس نے کہا کہ 1000 سال جو اسلام کا ہو گیا تو اب یہ بھی ایک پرانا مذہب ہو گیا. تو اب مجھے یہ کرنا چاہیے کہ میں کیا کروں، میں ایک نیا دین نافذ کروں یا ایک نیا دین بناؤں یا ایک نیا دین ایجاد کروں جو کہ کیا ہو، نیا دین ہو. تو اسلام جو ہے نا وہ پرانا ہو گیا، اس کو اب ختم ہونا چاہیے. جدید طور کے تقاضوں کے لیے ایک نئے دین کی ضرورت ہے. اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اکبر نے دین الہی کا ایجاد کیا. ٹھیک ہے جی، دین الہی کا اہم ارکان کیا تھے، کچھ اہم ارکان اس نے بنائے کہ دین الہی کا جو کہ دین الہی کے اہم ارکان کے نام سے کہا جاتا ہے یا مشہور ہے. تو ایک تو یہ تھا کہ مختلف مذاہب کے عقائد اور اکبر کی ذاتی خواہشات کا مجموعہ، بادشاہ کو سجدہ تعظیمی کا حکم. یعنی میں ایک بادشاہ ہوں، اس نے کہا، اکبر نے کہا کہ میں ایک بادشاہ ہوں تو مجھے سجدہ کرنا پڑے گا، تم لوگ مجھے سجدہ کرو گے. گاؤں کے ذبح پر پابندی اور گائے کے ذبح پر پابندی، گائے کو ذبح نہیں کرنا پڑے گا. گائے کو ذبح کرنے پر پابندی لگائی کیونکہ یہ ایک کیا ہے، یہ ہندوؤں کے ایک رسم ہے کہ گائے کو ماں سمجھتی ہے. تو اس نے کہا کہ گائے کا جو مطلب ذبح کرنا ہے اس پہ پابندی لگائی جائے. گوشت خوری کی ممانعت، گوشت کھانے کے لیے نہیں ہے، اب گوشت کو کھانا نہیں کرنا پڑے گا. گوشت کو نہیں کھائے گا، کوئی بھی گوشت کو نہیں کھائے گا میرے دین میں. اکبر نے حلفیت اللہ کا لقب اختیار کیا. اکبر نے کیا کیا، نعوذ باللہ اپنے آپ کو اللہ کا لقب دے دیا. اور حکومتی معاملات میں ہندو کے عمل دخل میں اضافہ ہوا. ٹھیک ہے جی، ہندوؤں کو بہت سارا کیا دیا، مقام دیا یا بہت سارا سر پہ چڑھایا ہندوؤں کو. تو اس کو کیا کیا، عمل دخل میں اضافہ ہوا، اس کے عمل دخل میں اضافہ بھی ہوا. ہندوؤں کے ساتھ میل جول اور شادیوں کے حوصلہ افزائی کی گئی. تو اس کو کہا گیا کہ اب مسلمان جو ہے نا وہ ہندو عورتوں سے بھی شادی کر سکتے ہیں اور ہندو عورتوں کو کیا اپنایا جا سکتے ہیں، کیونکہ اس نے خود ہی ایک ہندو عورت سے کیا کیا اس دور میں شادی کی تھی.
اچھا جی، اب بختی سنگھ جو ہے نا یہ ایک دوسرا سنگھ تھا جو کہ کیا کہ دین اکبری سے پیدا اٹھایا، اور اس نے رام اور رحیم کو کیا کیا، رام اور رحیم کو ایک قرار دیا، جو رام ہے اور جو رحیم ہے اس کو ایک قرار دیا، اور بختی تحریک کا آغاز کیا۔ غیر اسلامی رسومات کا خاتمہ۔ پھر ایسا ہوا کہ مجدد الپ ثانی آیا اور اس نے کیا کیا، غیر اسلامی رسومات کا خاتمہ شروع کیا۔ آپ نے قبروں کو سجدے کرنے سے مسلمانوں کو منع کیا۔ جو مجدد الپ ثانی ہے اس نے کیا کیا، اس نے یہ کیا کہ جو مطلب قبریں تھے جو کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگوں کے قبریں ہیں، اس سے منتیں مانگو گی ہم تو یہ کیا ہوگا، قبول ہوگا، یہ منت قبول ہوگی، یہ مطلب وہ شرک کرتے تھے۔ تو اس نے کیا کیا، قبروں کو سجدے کرنے سے منع کیا، یعنی مسلمانوں کو منع کیا کہ قبروں کو سجدے نہیں کیا جائے گا۔ مغل بادشاہ جہانگیر کے آگے سجدہ تعظیم سے انکار کیا۔ جو جہانگیر تھا، مغل کا بادشاہ تھا، تو آپ نے یعنی حضرت مجدد الپ ثانی نے کیا کیا کہ یہ جو جہانگیر ہے اس کے سامنے سجدہ نہیں کرنا پڑے گا، اس سے انکار کیا۔ اور مغل بادشاہ یعنی اس وقت میں مغل کا جو بادشاہ تھا جہانگیر، تو اس کے آگے یہ لوگ سجدے کرتے تھے، تو اس نے یہ بھی منع کیا اور سجدہ تعظیم سے انکار کیا، اور مسلمانوں کو سمجھایا کہ بادشاہ کے سامنے سجدے کرنے سے منع ہو جاؤ، کیونکہ بدلے میں اس کو کیا ملا، اس کو 1 سال کے لیے قید کرنا پڑا، یعنی 1 سال کا قید ملا، اور وہ 1 سال کے لیے قید میں رہا۔ علامہ اقبال کا خراج عقیدت۔ علامہ اقبال نے اس دور میں کچھ شعر پیش کیے، کچھ اشعار پیش کیے، جس میں یہ تھا کہ گردن نہ جھکے جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، او ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب جہانگیر کے سامنے کسی کا سر نہ جھکے، تو اللہ نے کیا کیا، اللہ نے ایک ذریعہ ان لوگوں کے سامنے پیش کیا، مسلمانوں کے سامنے ایک ذریعہ بھیج دیا جو کہ مجدد الپ ثانی کے روپ میں تھا۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے مسلمانوں کو منع کیا کہ جہانگیر کے سامنے اپنا سر نہ جھکائے، صرف اللہ کے سامنے اپنا سر جھکائے۔ تبلیغی مکتوبات۔ تو اب مجدد الپ ثانی کے کچھ تبلیغی مکتوبات بھی موجود ہے۔ اس نے کچھ کتابیں لکھے تھے تبلیغ کے بارے میں، جو کہ 535 کی تعداد میں راج و مہاراج جو مولیہ کے دور کے امرا اور روسا صفا سالاروں اور کئی مسلمانوں حکمرانوں کو دعوتی خطوط لکھے۔ آپ کے خطوط سے کئی مسلمان جرنیل اور مغل دربار کے امرا نے متاثر ہو کر دین اسلام کی طرف رجوع کیا۔ تصنیفات میں اس کے کچھ تصانیف تھے، اس نے کچھ کتابیں لکھے تھے جو کہ جس میں شامل ہے کون سا، رسالہ ادب المریدین، رسالہ اداب المریدین، رسالہ مدبع و معاد، رسالہ تحلیلیہ اور رسالہ نبو شامل ہے۔ یہ کچھ رسالے تھے اس کے جو اس نے تصنیف کیے تھے۔ خطابات، اس کو کچھ خطابیں ملے تھے جو کہ علامہ عبدالحلیم سیالکوٹی نے اس کو کون سے خطاب سے پکارا تھا، مجدد الپ ثانی، جبکہ علامہ اقبال نے کون سے خطاب سے پکارا تھا، روحانی محافظ کے، مسلمان ہند کے روحانی محافظ کے خطاب سے نوازا مجدد الپ ثانی کو۔ تو چلو جی، امید ہے کہ آپ لوگوں کو مجدد الپ ثانی کے خدمات اور ان کے جو کردار تھے اس سمجھ میں آ گیا ہوگا اور کچھ نہ کچھ علم حاصل کیا ہوگا۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سبسکرائب اور چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔